ظہر کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھ لیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سنتوں کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، فرض تنہا کیسے پڑھنے ہیں، امام کے پیچھے کیسے پڑھنے ہیں، امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، تنہا جب 4 فرض پڑھنے ہیں تو اس میں کون کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، بعد والی 2 سنتیں کیسے پڑھنی ہیں، اور اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھنا چاہے تو وہ کس طرح ادا کرے گا، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ یہ سارے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ بعد والے 2 نفل نہیں ادا کرتے تو 10 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 2 نفلوں کا حکم بھی یہ ہے کہ کوئی ادا کرے تو ٹھیک ہے، وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر نہیں ادا کرتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ 4 سنتیں ہیں پہلے، پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ پہلے والی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، یعنی ان کو ادا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد والے 2 نفل وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی ادا کرے تو بڑی اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ 4 سنتیں سب سے پہلے وہ سن لیں کس طرح ادا کرنی ہے۔ 4 سنتیں ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز ادا کرنے لگی ہیں یا کرنے لگے ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ الفاظ سے دہرانا چاہیں تو اپنے الفاظ میں جس طرح آپ دہرانا چاہیں دہرا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ان الفاظ سے دہرانا چاہیں کہ 4 رکعت سنت نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور لفظ میں الفاظ میں آپ دہرانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اس طرح بھی آپ دہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، ہاتھوں کو باندھ دیا، اب آپ نے سبحانک اللہ سے پہلی رکعت شروع کرنی ہے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت ملانی، اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو دوسری رکعت کو آپ نے سبحانک اللہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجدے کر کے 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ التحیات پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنا، صرف التحیات مکمل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں ہو جائیں گی، پھر آپ نے چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو چوتھی رکعت پھر آپ نے شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے 4 سنتیں آپ نے مکمل کر لینی ہیں۔ یعنی اس میں آپ نے صرف پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ پڑھنی ہے، باقی 4 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری کے لیے۔ یہ امید ہے سنتوں کی سمجھ آ گئی ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے سیم یہی طریقہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ 4 فرض ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ تنہا کیسے پڑھنے ہیں، اکیلا جیسے مرد یا عورت پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ سیکھ لیں گے کہ امام کے پیچھے کس طرح ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کس طرح تنہا ادا کرنے ہیں 4 فرض، تو ان کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، جس طرح سنتوں کی اسی طرح آپ نے فرضوں کی نیت کر لینی ہے کہ 4 رکعت فرض نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 4 فرض شروع کیے، آپ نے اس کو بھی سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت پوری۔ اس کے بعد جب آپ نے دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس کو آپ نے شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ تیسری کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کی اور چوتھی رکعت کی یہ بات یاد کر لیں، میں اکیلی کی بتاؤں گا۔ اب تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ملا دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں بھی ملائیں گے تو آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔
اب آپ صورت فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیں، یا پھر صورت ملانا چاہیں تو صورت ملا کے پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، 3 رکعتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اور چوتھی رکعت میں بھی فرضوں کی، صرف تیسری اور چوتھی میں بھی آپ اگر سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سورت ملا لیں، اگر نہیں ملاتے تب بھی آپ کی نماز بالکل ٹھیک درست ہو جائے گی۔ اب آپ سورت فاتحہ پڑھ کے صرف، یا پھر سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے، سلام پھیر کے 4 فرضوں کو مکمل کر لیں۔ یہ ہو گئے 4 فرض تنہا پڑھنے کا طریقہ۔ اب امام کے پیچھے جب ادا کرنے ہیں تو امام جب تکبیر کہہ کے نماز شروع کر لے گا تو آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کر لینی ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہوں، اقتداء کی نیت بھی کرنی ہے، یعنی امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں یہ نیت بھی آپ کے دل میں موجود ہو، اور ظہر کے 4 فرض پڑھنے لگا ہوں یہ نیت بھی آپ کے دل میں موجود ہو، یعنی ظہر کا بتا رہا ہوں تو اس وجہ سے ظہر کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لینی ہے۔ اب آپ نے سبحانک اللہ فوراً، جب آپ نے نماز شروع کی تو فوراً آپ نے سبحانک اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے، امام سورت فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، اس کے بعد پھر امام جب رکوع کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے، اور پھر جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، یعنی آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ مقتدی نے نہیں کہنا بلکہ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے۔ امام سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جب جانا ہے تو سجدے میں جاتے وقت امام بھی اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب امام اٹھے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت ہوگی تو آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا جب آپ نے اٹھنا ہے۔ امام سورت فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، اس کے بعد پھر اسی طرح جس طرح میں نے پہلی رکعت کا بتایا رکوع اور سجدے اسی طرح کرنے ہیں، اس کے بعد پھر اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ جب اتحیات پہ بیٹھنا ہے تو اتحیات امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی اتحیات پڑھنی ہے، اور آپ نے اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، امام کے اٹھنے کا انتظار کرنا ہے، آگے آپ نے درود شروع نہیں کرنا، صرف اتحیات پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اٹھ جانا ہے۔ اب جتنی دیر تیسری رکعت میں بھی امام کھڑا رہے گا تو آپ نے اٹھ کر کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے، امام سورت فاتحہ پڑھے گا، اور سورت فاتحہ پڑھ کے امام رکوع کر دے گا تیسری رکعت میں، امام کے ساتھ آپ نے بھی اسی طرح رکوع کرنا ہے، رکوع سے اٹھنا جس طرح میں نے پہلے بتایا، سجدے بھی اسی طرح کرنے، 3 رکعتیں پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو امام کے پیچھے جب آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے، امام سورت فاتحہ پڑھے گا، امام سورت ملائے گا، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدے اسی طرح آپ نے امام کے ساتھ کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اتحیات پہ جب بیٹھنا ہے، امام بھی اتحیات پڑھے گا، آپ نے بھی اتحیات پڑھنی ہے، درود آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا، پھر دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا، اس کے بعد پھر سلام والے کلمات امام بھی دہرائے گا، آپ نے بھی دہراتے ہوئے امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہو گئے 4 فرض ظہر کے۔ اس کے بعد آ گئی 2 سنتوں کی بات۔ ظہر کی 2 سنتوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت سنت نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے۔ زبان سے یہ الفاظ دہرائیں تو ٹھیک ہے، دہرا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، ورنہ اصل نیت یہ ہے دل میں ارادہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جب سنتیں شروع کر لیں تو آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت پوری۔ دوسری میں آپ نے شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورت ملانی ہے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کر کے آپ نے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے آپ نے اپنی 2 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گئی ظہر کی بعد والی 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ 2 نفل بعد والے ادا کرنا چاہیں تو ان کا طریقہ بھی بالکل سیم یہی طریقہ ہے، بس اس میں سنتوں کی نیت کی تھی، اس میں آپ نے نفلوں کی نیت کر لینی ہے کہ 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر یہ کوئی نہیں پڑھتا 2 نفل تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور میں مختصر طریقہ بھی بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، پھر سورت فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے، رکوع سجدے کر کے 1 رکعت پوری، دوسری میں سورت فاتحہ، پھر سورت ملانی ہے، رکوع سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھ کے درود دعا پڑھ کے سلام پھیر کے 2 نفل مکمل کر لینے۔ یہ ہو گئی ظہر کی نماز کا طریقہ۔ عصر، مغرب، عشاء، جمعہ کی نماز
وطر کی نماز، ان سب کے بارے میں بھی انشاءاللہ اسی طرح مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ فجر کی نماز کے بارے میں بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، وہ امام کے پیچھے کیسے پڑھنی ہے، تنہا کیسے پڑھنی ہے، سنتیں کیسے پڑھنی ہے، ساری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔